السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، مصنوعی ذہانت اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی کا موضوع پوری دنیا میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے مثبت اور منفی پہلو، امکانات اور خطرات۔ بہت واضح لائحہ عمل انسانیت کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کے نقصانات سے پوری انسانیت کو بچایا جائے۔ سب سے پہلی بات، کوئی مشین انسان کا بدل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا نظام چلایا انسان کے عمل پر، مشین کے عمل پر نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آپ 1,00,000 مشینوں کو لگا دیں نماز پڑھنے کے لیے، 1,000,000,000 مشینوں کو لگا دیں تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ نہیں بنے گا، رحمت نہیں اترے گی جب تک کہ انسان عمل نہ کرے۔ مشین انسان کا بدل نہیں، جنت انسان کے لیے ہے، مشین کے لیے نہیں۔ دل انسان کے جسم میں ہے، مشین کے اندر نہیں۔ احساس، تڑپنا، پھڑکنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھا، مشین میں نہیں۔ دوسری بات، مشین کے آنے کی وجہ سے انسان استاد سے اور انسان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انفارمیشنز دے دے گا اے آئی، معلومات پیش کر دے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی، لیکن دعا کیسے ہوگی شاگرد کے لیے؟ درد مندی کیسے ملے گی پڑھنے والے کے لیے؟ مثال کیسے بنے گی یہ مشین انسان کے لیے؟ ہر قسم کی ٹیکنالوجی سے جو پازیٹیوز ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسانوں کو چاہیے کہ اس کو ضرور معاون بنائیں، کاموں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے، کام کے رفتار اور معیار کو بڑھانے کے لیے۔ مشین جتنا کر سکتی ہے اس سے کروا لے، باقی خود انسان کر کے بتلائے۔ بالکل استعمال نہ کرنا اے آئی کا، اور دوری بنا کر رکھنا، اس کو ہر اعتبار سے نقصان دہ سمجھنا، یہ بھی مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ حد سے زیادہ مرعوبیت بھی نہ ہو اے آئی سے متعلق۔
بہت زیادہ مرعوب ہو گئے، دہشت میں مبتلا ہو گئے. پتہ نہیں کیسی مشینری آ گئی ہے، کیسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. حد سے زیادہ مرعوبیت کی بھی ضرورت نہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں، انسانوں کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں. بنایا انسان نہیں، اور بنایا اسی عقل نے جو اللہ نے دی ہے. دنیا میں واقعتاً اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے بے روزگاری کا، کہ کسان کے بجائے ٹریکٹر جب کام کرنے لگ جائے گا تو کسان بے روزگار ہو جائیں گے. ویب سائٹس وغیرہ اے آئی بنانے لگ جائیں تو ویب سائٹ ڈیولپر سب خالی ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے. یہ اندیشہ، یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ خدشہ واقعی ہے. لیکن روزی دینے والے اللہ ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ذمہ داری لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر ٹیکنالوجی جب آتی ہے تو ابتدا میں لوگوں کے دل میں ہمیشہ کی طرح یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ روزگار کے مواقع ختم ہو جائیں گے ہمارے لیے. دوسرے طریقے کے روزگار کے مواقع اللہ پیدا کر دیتے ہیں. مشینی ترقی کے بعد انسان کو عبرت لینا چاہیے. مشینی ترقی کے بعد انسان کو سبق لینا چاہیے اپنی کاہلی کے ختم کرنے کا. سبق لینا چاہیے اپنے جمود اور تعطل کے ختم کرنے کا. اپنے علم حاصل کرنے کے سفر کے روکنے کے بارے میں نظر ڈالنا چاہیے. میں نے غلط کیا اگر میں نے علم حاصل کرنے کا سفر روک دیا. مادہ پرست قومیں، میٹیریل ازم والی قومیں، واقعتاً وہ چاہتی ہے کہ پیسہ زیادہ زیادہ پیدا ہو، چاہے غلط ویڈیوز بنائے جائیں، چاہے کسی کی آبرو سے کھیلا جائے، چاہے کسی کو بے لباس کیا جائے، چاہے گندی فلمیں بنائی جائے. اقدار اور اخلاق جب تک طے نہیں کیے جائیں گے کسی مشین کا استعمال درست نہیں ہوگا. بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے انسان کا دل پہلے بدلے گا، پہلے بریک دل میں لگے گا، پھر پیر بریک کی جگہ پر جائے گا. بندوق کی گولی بعد میں سے چلے گی، دل سے گولی پہلے نکلے گی. تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال انسانوں کے لیے لمٹس طے کیے بغیر، حدود طے کیے بغیر کبھی کنسٹرکٹیو اور تعمیری رخ پر نہیں ہو سکتا ہے. اس اے آئی میں خیر اور شر کا فیصلہ، نیکی اور بدی کا فیصلہ، اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بنانے والا حیران ہے. جو آدم سمجھا جاتا ہے اے آئی کا، وہ حیران ہے کہ یہ قوت فیصلہ، ڈیسیشن میکنگ کہاں سے اس نے اپنے اندر پیدا کر لی. وہ لگام نہیں دے پاتا ہے اس کی قوت فیصلہ کے رخ کو. دو قسم کی انٹیلیجنسی دنیا میں پائی جاتی ہے. ایک جنرل انٹیلیجنسی ہے، ایک نیرو
اور محدود قسم کی مصنوعی ذہانت ہے، محدود قسم کی مصنوعی ذہانت ڈرائیو کرنے کے لیے، بغیر ڈرائیور کے کمپنی چلانے کے لیے، کچن میں پکانے کے لیے، کوئی اسپیچ تیار کرنے کے لیے، کوئی پی پی ٹی بنانے کے لیے، کوئی لیسن پلان کرنے کے لیے. یہ تو نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنسی سے کہا جاتا ہے. لیکن جنرل انٹیلیجنسی جسے کہا جاتا ہے، اس کے حدود متعین کیے بغیر انسانیت مزید تباہی کی طرف جائے گی. لیکن میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے دوستوں کو چاہیے کہ 60%، 70% جو امکانات ہیں، جائز مقاصد ہیں، پازیٹیوز ہیں، اس سے آگے بڑھ کر اپنے حصے کا آگے کا کام کرنا چاہیے، اپنی ضرورت باقی رکھنا چاہیے، مشینی دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر جائے. دوسری بات میرے بزرگوں،